نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دین کا آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو۔ آج ہم سنیں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی 7 مشہور احادیث جن میں ہماری زندگی کے 7 بڑے سبق ہیں۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ، صدیق کے اکبر کی بیٹی اور امت کی سب سے بڑی عالمہ اور مفتیہ تھیں۔ ان سے 2210 احادیث روایت ہیں۔ آئیے ان کی 7 مشہور احادیث سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، نیت والی حدیث۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 1907۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ نے ہجرت کی۔ واقعہ مدینہ میں ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی۔ لوگ اسے مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ شرح: نیت سب سے اہم ہے۔ عبادت میں اخلاص ہو تو چھوٹا عمل بھی قبول۔ سبق: ہر کام سے پہلے دل میں کہے، یا اللہ میں یہ کام تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 2، قرآن والا اخلاق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا، کان خلق القرآن۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ واقعہ: ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ غصہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے ہر خلق عطا کیا ہے اور سب سے بہترین خلق حیا ہے۔ شرح: قرآن ہمیں سچ بولنے، معاف کرنے، نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ سبق: اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھو، اور اگر نبی کو دیکھنا ہے تو قرآن پر عمل کرو۔ حدیث نمبر 3، قیام اللیل والی حدیث۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130، صحیح مسلم حدیث نمبر 2819۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ واقعہ: ایک رات آپ سجدے میں بہت دیر تک روتے رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے۔ شرح: شکر کا مطلب ہے نعمت ملنے پر عبادت بڑھا دینا۔ سبق: جب کوئی نعمت ملے تو 2 نفل شکر کے ضرور پڑھیں۔ حدیث نمبر 4، صدقے والی حدیث۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2470۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بار ہمارے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا سارا گوشت ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ اس میں سے کیا بچا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، صرف اس کا ایک شانہ بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر 5، شب قدر کی دعا والی حدیث۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3513۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ واقعہ: حضرت عائشہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھتی۔ شرح: عفو کا مطلب ہے ایسا معاف کرنا کہ گناہ کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ سبق: ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 3 بار یہ دعا ضرور پڑھیں۔ حدیث نمبر 6، حیا والی حدیث۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3231۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں آتی جاتی تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو بکر دفن تھے۔ اس وقت میں چادر نہیں لپیٹتی تھی کیونکہ یہ میرے شوہر اور والد تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس حجرے میں دفن کیا گیا تو میں نے کپڑا لپیٹ لیا۔ لوگوں نے پوچھا اے ام المومنین، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میں نے فرمایا ترجمہ: میں عمر بن خطاب سے حیا کرتی ہوں۔ شرح: حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سبق: گھر کی خواتین کو پردے کی تلقین کریں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 7، محبت اور وصال والی حدیث۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4450۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں مجھ سے فرمایا اے عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا وصال میری گود میں ہوا۔